الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. دیکھتے دیکھتے تقریباً 1/3 حصہ اس ماہ مبارک کا گزر گیا. عشرہ رحمت رخصت ہوا چاہتا ہے اور عشرہ مغفرت کی آمد ہے، اور چند دنوں میں برکتوں اور عظمتوں والا یہ ماہ ہمارے درمیان سے رخصت بھی ہو جائے گا. اس موقع پر ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، خود احتسابی کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے ان 10 دنوں میں کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے. اللہ نے ماہ مبارک کے عظمت والے ایام و شب ہمیں مرحمت فرمائے. ہم نے کس درجہ ان قیمتی لمحات کی قدر کی، ان کو وصول کیا، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق گزارنے کی فکر و کوشش کی، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اگر کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے تو آنے والے 20 دنوں میں اس کوتاہی کی تلافی کی جائے، ان کمیوں کا ازالہ کیا جائے. اور اگر ہم اپنی کارکردگی پر مطمئن ہیں تو اللہ کا شکر بجا لایا جائے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک کے قیمتی لمحات کو وصول کرنے کی اور قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائے. اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ 5 وقتہ نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا ہم نے اس عشرے میں اہتمام کیا ہے یا نہیں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ رمضان سے پہلے جس طرح کی گنڈے دار نمازیں ہم پڑھا کرتے تھے، جیسے بھاگا دوڑی میں نماز پڑھا کرتے تھے، جیسے جلد بازی میں مسجد آ جایا کرتے تھے اور فوراً چلے جایا کرتے تھے، کیا یہی حال اس ماہ مبارک کے عشرہ اولیٰ میں بھی رہا؟ خدا نخواستہ اگر یہی حال عشرہ رحمت کے اندر رہا ہے تو ہم ماہ مبارک کی قدر کرنے والوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے، لمحات کو وصول کرنے والوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے. خدا را آنے والے دنوں کی قدر کر لیجئے اور یہ طے کر لیجئے کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہوگی
جو باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم ادا نہ کر سکیں۔ اگر رمضان کے مبارک مہینے میں بھی باجماعت نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام ہم سے نہیں ہو رہا ہے تو پھر سال کے کسی اور دن میں یا کسی اور مہینے میں باجماعت نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی توقع اور امید نہیں کی جا سکتی۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کلام الہی کی تلاوت کا اہتمام کیا یا نہیں کیا، اللہ کے کلام سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھا یا نہیں رکھا۔ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کو قرآن مقدس کے ساتھ کیسا گہرا ربط و تعلق حاصل ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کتنے اہتمام کے ساتھ اس ماہ مبارک میں تلاوت کلام اللہ میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، تابعین و تبع تابعین ہوں، بزرگان دین و محدثین ہوں، رمضان کے مبارک دنوں اور راتوں کو گویا کہ تلاوت کلام اللہ کے لیے وقف فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ 3 دن میں ایک قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے تھے، اور جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو پھر 24 گھنٹے میں ایک قرآن پاک ختم کرنے کا معمول بنا لیا کرتے تھے، کیونکہ آخری عشرہ یہ پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں عبادات و طاعات میں زیادہ منہمک ہونے کا اور مشغول رہنے کا عشرہ ہے۔ ابھی ایک ہی عشرہ گزرا ہے، ہم جائزہ لیں کہ ہم نے اس ایک عشرے میں کتنے پارے کلام الہی کے تلاوت کیے۔ کیا روزانہ 3 پاروں کی تلاوت کا معمول بنانے کی وجہ سے ہم عشرہ اولیٰ میں قرآن پاک کا دور مکمل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ اگر کم از کم یومیہ 3 پارے پڑھنے کا ہم نے معمول بنایا تو کسی نہ کسی درجے میں ہم اس عشرے کی اور اس مبارک مہینے کی قدر کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اور اگر ہم نے رمضان کے 24 گھنٹوں میں 3 پارے بھی نہ پڑھے، اتنا وقت بھی فارغ نہ کیا، تو سچائی یہ ہے کہ ہم صحیح قدر کرنے والوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آپ جائزہ لیں گے تو بہت سے بھائی بہن ایسے مل جائیں گے جنہوں نے 10 دنوں میں 10 پارے بھی نہیں پڑھے ہوں گے۔ کتنوں کو تو پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اور کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے تھوڑا بہت پڑھا ہوگا لیکن جتنا پڑھنا چاہیے اتنا پڑھنے کا اہتمام نہیں کیا ہوگا۔ ابھی 1/3 مہینہ گزرا ہے اور 2/3 باقی ہے۔ کوتاہیاں اور کمیاں اگر رہ گئی ہیں تو آنے والے دنوں میں اس کی تلافی کی میرے بھائیوں بزرگوں کوشش کی جائے، اور 100% اس ماہ مبارک کو شریعت و سنت کے تقاضوں کے مطابق ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح آج کے دن یہ جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم گناہوں سے کتنا دور ہو کر اس ماہ مبارک میں زندگی گزارنے میں کامیاب ہو پائیں۔ ہم نے اپنی زبان کی کس طرح حفاظت کی، اپنی نگاہوں کو ہم کیسے قابو میں رکھ سکے، اپنے آپ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکے، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے رمضان سے پہلے غیر محتاط انداز میں ہم اپنی زبان کا استعمال کیا کرتے تھے، گالم گلوچ کرتے تھے، بدگوئی کرتے تھے، جھوٹ بولا کرتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، چغلی کیا کرتے تھے، ایک دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر ماہ مبارک میں بھی ہم اپنی زبانوں کو بے لگام چھوڑ رہے ہوں، اور وہی گالیاں، وہی جھوٹ، وہی غیبت و چغلی جو ہماری عادت ثانیہ بن چکی ہے، اس ماہ مبارک میں بھی
ہم اپنی زبان کو ان گندگیوں سے پاک کرنے میں کامیاب نہ ہو پائے ہوں تو پھر ہم ان لمحات کی قدر کرنے والے نہیں بلکہ ان قیمتی لمحات کے تقدس کو پامال کرنے والے اللہ کی نگاہ میں قرار دیے جائیں۔ عجیب صورتحال ہے۔ رمضان میں بھی مسلمانوں کے درمیان جھگڑے دیکھنے کو ملتے ہیں، مسجد میں جھگڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مار پٹائی کر رہے ہوتے ہیں، آوازیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، روزے کی حالت ہے، ایک دوسرے کو گالی دی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، مشتعل ہو رہے ہیں، غصے میں آ رہے ہیں، قابو سے اور آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ حالانکہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا یا جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو پھر اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ فاقہ کر رہا ہے، اسے روزے کا وہ اجر نہیں ملے گا جس کا وعدہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندوں سے فرمایا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اس اجر کا باری تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ اس جیسے اجر کا اعلان اللہ نے کسی اور عبادت کے لیے نہیں فرمایا۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو طاعات و عبادات انجام دیتا ہے وہ اس کے لیے ہوتی ہیں اور ان طاعات و عبادات کے نتیجے میں مقررہ اجر اس کو ملتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان اس عبادت کو میری رضا کے لیے انجام دیتا ہے۔ الصوم لی، مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھے راضی رکھنے کے لیے، مجھے منانے کے لیے ایمان والا روزہ رکھتا ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ کیا بدلہ ہوگا؟ اللہ جانتے ہیں، ہمارے وہم و گمان سے زیادہ عظیم بدلہ اللہ کی جانب سے روزے داروں کو مرحمت فرمایا جائے، لیکن اس اجر و ثواب کے مستحق ہم اور آپ اسی وقت بن پائیں گے جب روزے کو روزے کی طرح رکھنے والے ہوں، صرف کھانے پینے سے بچ کر روزے کے وقفے کو گزارنے والے نہ ہوں، بلکہ گالم گلوچ سے، جھوٹ و غیبت سے، چغلی و بدگوئی سے اور ایک دوسرے کو ستانے سے بچ کر بھی زندگی گزارنے والے ہوں، تب ہمارا روزہ کہے جانے کے لائق ہوگا اور ہم اس اجر و ثواب کے مستحق قرار دیے جائیں گے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو احتساب کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ابھی ایک ہی عشرہ گزرا ہے کہ ہم نے گناہوں سے اپنا ناتا اور رشتہ توڑا ہے یا نہیں توڑا، غفلت سے دوری بنائی ہے یا نہیں بنائی، ہم نے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کیا اس عشرہ رحمت میں یا نہیں کیا، ماں باپ کے دلوں کو جیتنے کی ہم نے کوشش و فکر کی یا نہیں کی، رشتہ ناتوں کا پاس و لحاظ ہم نے رکھا یا نہیں رکھا، کسی سے اگر من مٹاؤ تھا، رنجش تھی، ناچاقی تھی، دوریاں تھیں، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے آپسی تلخیوں، رنجشوں اور دوریوں کو ختم کر کے میل و ملاپ اور محبت کا ماحول قائم کیا یا نہیں کیا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی اگر دل حسد و بغض اور کینے کی آگ سے جلتا رہے گا تو عبادات میں جان پیدا نہیں ہو پائی۔ نمازیں پڑھتے رہیے، روزے رکھتے رہیے، قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، دل اگر صاف نہیں ہے،
لوگوں کے سلسلے میں عداوت و دشمنی اور بغض و حسد کے جذبات پائے جا رہے ہیں تو کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف اور مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں اپنے دل کی دنیا آباد کرنے کی اور سدھارنے کی کوشش و فکر کی یا نہیں کی، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو، روابط و تعلقات کو درست کیا یا نہیں کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس ڈھرے پر رمضان سے پہلے ہم چل رہے تھے رمضان میں بھی اسی ڈھرے پہ چل رہے ہیں، اپنی ناک کو اتنا اونچا کر رکھا ہے کہ معاملات حل کرنے کے لیے تیاری نہیں کہ ناک نیچی ہو جائے گی، ناک کے چکر میں دینی نقصان بھی کر رہے ہیں اور دنیاوی نقصان بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، دیکھتے دیکھتے عشرِ رحمت رخصت ہوا چاہتا ہے اور عشرِ مغفرت کی آمد ہے۔ یہاں ٹھہر کر ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اب تک ہم نے جو پایا ہے اس کا حساب کریں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو کھویا ہے اس کے اوپر روئیں، اللہ سے معافی مانگیں، گریہ و زاری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سوال کریں اور درخواست کریں کہ مالک ہم سے جو قدر اس عشرے کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی، ہمیں اپنے کیے پر ندامت و شرمندگی ہے، آپ ہماری اس بدعملی کی وجہ سے آنے والے دنوں کی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اگر شروع ہی میں ہم نے اس کا اہتمام کیا تو انشاءاللہ آنے والے جو 2 عشرے ہیں ان کو قدردانی کے ساتھ گزارنے کی باری تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ اور آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق رمضان کا دوسرا عشرہ عشرِ مغفرت سے موسوم ہے، عشرِ مغفرت سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ یوں تو باری تعالی اس ماہ مبارک کی ہر شب میں نہ جانے کتنے گنہگار انسانوں کے لیے عفو درگزر اور بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، لیکن دوسرا عشرہ تو گویا کہ بندوں کی مغفرت کے لیے وقف کر دیا ہے اللہ رب العزت والجلال۔ مغفرت کی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، عفو درگزر کے پروانے جاری ہوتے رہتے ہیں، اللہ کی جانب سے رحمت و عنایت بارش کے قطرات سے زیادہ تیزی کے ساتھ برستی رہتی ہے۔ کامیاب، سعید اور نیک بخت اللہ کے بندے اور بندیاں وہی ہوتے ہیں جو ان قیمتی لمحات کی قدر کرتے ہیں، رحمتوں سے اپنے دامن کو بھرتے ہیں اور اخلاص کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی بدولت باری تعالیٰ کی جانب سے جاری ہونے والے پروانے مغفرت کے مستحق بنتے ہیں۔ اس عشرے کو اللہ کی بارگاہ میں عفو درگزر کا سوال کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو وقف کرنا چاہیے، وہ کام اہتمام کے ساتھ انجام دینے چاہیے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا باعث و ذریعہ بنتے ہیں، اور جن کاموں کی انجام دہی پر اللہ رب العزت والجلال نے عفو درگزر اور بخشش کا فیصلہ فرمایا۔ استغفار کا اہتمام ہو، کوئی انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، غلطیاں اور خطائیں سب سے سرزد ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار و قصوروار ہو، تم میں بہترین خطا کار و قصوروار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر اور بدعمالیوں پر اصرار نہیں کرتا، جمتا نہیں، بلکہ اسے اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نادم و شرمندہ ہو کر حاضر ہوتا ہے اور معافی کا سائل بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں عفو درگزر کا سائل بننے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ ایسے کریم و رحیم ہیں، اپنے بندوں پر ایسے مہربان ہیں،
اور گنہگار بندوں کی درخواست کو قبولیت کا شرف اس انداز میں عطا فرماتے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ کسی بھی مرحلے میں انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہ ہونا چاہیے۔ ہماری 50 سالہ زندگی بھی اگر گناہوں کے دلدل میں غرق ہو کر گزر گئی، 60 سالہ زندگی بھی اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی میں بتا لی اور پھر ہماری آنکھیں کھلیں اور ہمیں اپنی بدعمالیوں اور کالے کرتوت پر ندامت و شرمندگی ہوئی اور سچے دل سے ہم مالک کی بارگاہ میں عفو و درگزر کے سائل بن کر تائب بن کر حاضر ہو گئے تو اللہ لمحوں میں سالہ سال کے گناہوں پہ پانی پھیر دیں گے اور معافی کا پروانہ تھما دیں گے۔ وہ غنی ہیں، بے نیاز ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ اپنا فیصلہ خود فرماتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ اے انسان، اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ ان گناہوں کا اگر چٹا لگایا جائے تو زمین سے آسمان تک تیرے گناہ چٹے کے طور پر کھڑے ہو جائیں، پھر اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اگر تو میرے در پہ آئے گا، معافی کا طالب بنے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ کوئی مجھ سے یہ پوچھ تھوڑی سکتا ہے کہ آپ نے اس 60 سالہ مجرم کو لمحوں میں کیسے معاف کر دیا؟ کوئی مجھ سے سوال کرنے کی جرأت و جسارت نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا لابن آدم لو اتیت بقراب الارض خطایا، انسان اگر تو اتنے گناہ لے کر آیا کہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر گئی، میرے در پہ عفو درگزر اور معافی کا طالب و سائل بن کر آئے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کا یہ ارشاد گرامی ہم جیسے گنہگاروں کے لیے تسلی کا سامان ہے، جن کی زندگی گناہوں میں مگن ہو کر گزرتی ہے، جو گناہوں کے عادی اور شوقین بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے امید کی ایک کرن ہے اللہ رب العزت والجلال کا یہ ارشاد گرامی۔ ہم چاہے جتنے برے ہوں اور چاہے جیسی بدعملی ہم سے سرزد ہوئی ہو، ہمیں مالک کی رحمتوں سے نا امید و مایوس نہ ہونا چاہیے۔ ابھی بھی موقع ہے، اللہ کے در کے سچے سوالی بنیں اور عفو درگزر کے مستحق بن کر دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابیوں کو لوٹنے والے بن جائیں۔ اس لیے استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مغفرت اور عفو درگزر کے سوالی ہوا کرتے تھے۔ استغفار کا مطلب صرف زبانی طور پر اللہ سے معافی کا سوال کرنا نہیں ہے، بلکہ زبانی طور پر معافی کا سوال کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں گناہ کے سلسلے میں ندامت و شرمندگی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اس گناہ کو چھوڑنے کا عہد ہونا چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ قلب کی اس کیفیت کے ساتھ جب اللہ سے معافی کا سوال کیا جائے گا تبھی معافی مقدر بنے گی، اور اگر صرف زبانی طور پر معافی طلب کرتے رہے اور دل گناہوں پر ڈٹا رہا، جمع رہا، تو اس زبانی جمع خرچ سے مہینے بھر بھی اگر ہزاروں مرتبہ استغفار پڑھ لیں گے کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کان پکڑ کے استغفار پڑھ لیا ہو گئی معافی، 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ لیا ہو گئی معافی۔ اتنی آسانی سے معافی نہیں ہوگی۔ زبان سے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرنے کے ساتھ ساتھ
دل پر ندامت کے جذبات کا طاری کرنا ضروری ہوگا گناہوں کی وجہ سے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد و ارادہ کرنا ہوگا۔ جب انسان اس کیفیت کے ساتھ اللہ سے طالب معافی بنے گا تو پھر باری تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کا رخ اس کی جانب ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا۔ جو انسان استغفار کا عادی بنتا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ کے در پہ حاضر ہو کر اپنے گناہوں کے سلسلے میں ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معافی کا سوال کرتا ہے، تو اللہ اس کو کچھ انعامات سے سرفراز فرماتے ہیں۔ نمبر 1، جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اللہ ہر طرح کی پریشانی سے باہر نکلنے کا راستہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر فکر سے اللہ اس کو آزادی عطا فرماتے ہیں، ٹینشن فری زندگی گزارنے کا اللہ اس کو موقع میسر فرماتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے ایسے راستوں سے اللہ اس کے لیے روزی کا نظم فرماتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ فوائد ہیں استغفار کے، نہ صرف یہ کہ اللہ کی جانب سے معافی کا پروانہ ملے گا، بلکہ ہر پریشانی سے نجات کا راستہ بھی اللہ کھولیں گے، ہر فکر سے آزادی بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے، اور ایسی راہوں سے روزی کی آمد کا نظم فرمائیں گے کہ جس کے سلسلے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ بہت بڑی نعمت ہے استغفار۔ شرط یہ ہے کہ استغفار کو استغفار کی طرح کیا جائے۔ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دو چیزیں ہمارے لیے امان کا باعث و ذریعہ تھیں۔ دو چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو ہم ہر موقع پر اپنے لیے ڈھال تصور کرتے تھے، وہ ہمارے لیے امن و امان کا باعث و ذریعہ تھے۔ نمبر 1، کون الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فینا، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان موجود ہونا، یہ ہمارے لیے بڑے ڈھارس کی چیز تھی اور بڑے امان کا باعث و ذریعہ تھا۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ کے سامنے درد دل بیان کرتے، آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات زخم پر مرہم کا کام کیا کرتے تھے اور ہر طرح کی تسلی کا سامان فراہم کرتے تھے۔ جب تک آپ کی ذات پاک ہمارے درمیان موجود رہی، ہمیں کسی طرح کی کوئی فکر دامنگیر تھی ہی نہیں۔ ہر معاملے میں پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی سے رجوع کیا جاتا تھا اور مسائل حل ہوتے چلے جاتے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام وقت مقررہ پر اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے جوار میں حاضر ہو گئے، تو ایک چیز جو ہمارے واسطے باعث امان تھی وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، اور وہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی۔ لیکن اللہ نے امان کا باعث بننے والی دوسری چیز ہمیں مرحمت فرما رکھی ہے، اور رہتی دنیا تک وہ سرمایہ انسانوں کے ہاتھ رہے گا، وہ ہے الاستغفار۔ اللہ کے در پر ندامت و شرمندگی کے آنسوؤں کے ساتھ حاضر ہو کر معافی کا سوال کرنا۔ استغفار ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے ڈھال بنتا ہے، ڈھارس بنتا ہے، ذریعہ امن و امان بنتا ہے۔ کیسی ہی دقت و الجھن پریشانی میں انسان گرفتار ہو، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی کا طلبگار بنے گا، استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، تو اللہ اس کی نصرت و حمایت و مدد فرمائیں گے، اور پریشانیوں کا بادل اس کی زندگی سے چھٹے گا، اور عافیت و اطمینان و سکون اس کے لیے مقدر بنے گا۔
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، اسے ہر ایمان والے کو مستحضر رکھنا چاہیے۔ اللہ نے استغفار کی شکل میں ایک ڈھال و ڈھارس اور امان کی چیز ہمیں مرحمت فرما رکھی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اس کی قدر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے سلسلے میں طالب معافی بنتے رہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم جیسے گنہگاروں کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ہم گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے معافی کا سوال بھی کریں، اس لیے کہ گناہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ ہمیں گناہ کرتے ہوئے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے بڑے جرم کا ارتکاب کیا اور اللہ کے غضب و غصے کو مول لینے والا کام کیا۔ ہماری عادت کا حصہ بہت سے گناہ بن گئے، اور جب انسان کو گناہوں کے گناہ ہونے کا احساس نہ رہے تو پھر معافی مانگنے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا، عفو و درگزر کی درخواست بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان کا عشرہ ثانیہ شروع ہوا چاہتا ہے، جس کو پیغمبر علیہ السلام نے عشرہ مغفرت سے موسوم کیا ہے، اس کو وصول کرنے کا اہتمام کیجیے اور یہ عہد کیجیے کہ پہلے عشرے میں جو خامیاں رہ گئی ہیں انشاءاللہ دوسرے عشرے میں اس کو برقرار نہیں رہنے دیں گے۔ ہر حال میں پہلے عشرے کی خامیوں کی تلافی دوسرے عشرے کے اندر کریں گے، اور 100% اس عشرے کو شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کا اہتمام کریں گے۔ ساتھ ساتھ ان بدعمالیوں سے اور گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے جو مغفرت اور معافی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا روڑا بنتے ہیں۔ اگر ہم ان کاموں سے نہیں بچیں گے تو پھر ہم چاہے جتنی عبادت کر لیں، تلاوت کر لیں، روزے رکھ لیں، نیکیاں کر لیں، عفو و درگزر کے مستحق نہیں بن پائیں گے۔ وہ برائیاں کیا ہیں جن کی وجہ سے انسان مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کے دل کو دکھانا، ان کی مرضی اور منشا کے خلاف زندگی گزارنا، ایسی حرکتیں کرنا جن سے ان کی نیند حرام ہو جائے، ان کا سکون غارت ہو جائے، یہ ایسی بدعملی ہے اور ایسا جرم ہے جو انسان کی نیکیوں کو بے وزن بنانے کے لیے اور اس کے حسنات کو بے اثر بنانے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اپنی نمازوں میں، روزوں میں، تلاوت میں اور خیر کے کاموں میں جان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کے دلوں کو جیتنا ہوگا، ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت تصور کرنا ہوگا، اور ان کی دعاؤں کو اپنے لیے سب سے قیمتی سرمایہ تصور کرنا ہوگا۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان، بڑے سے بڑا قطب و ابدال و شیخ آپ کے حق میں اس درد کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ دعا نہیں کر سکتا جس جذبے اور درد کے ساتھ آپ کی ماں آپ کے حق میں دعا کر سکتی ہے، آپ کا باپ آپ کے حق میں دعا کر سکتا ہے۔ یہ رشتہ اور تعلق مخلصانہ ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی غرض اور کسی طرح کا کوئی مفاد چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ایک نبی کی دعا امتی کے حق میں مقبول ہوتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو والدین کی شکل میں جنت حاصل کرنے کا بہترین سرمایہ عطا فرما رکھا ہے۔ جن کے والدین بقید حیات ہیں وہ خدمت کر کے اپنے لیے سعادت کا سامان فراہم کریں، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وہ ان کے حق میں ایصال ثواب کر کے اپنے درجات کی بلندی کا اور دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کا فیصلہ کرائیں۔ تو جو چیز مغفرت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے ان میں پہلے نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی ہے، اس لیے اس سے ہر حال میں بچنا ہے۔ اللہ کی رضا ملے گی
تو ماں باپ کو راضی کرنے کے راستے سے ملے گی۔ دوسری چیز جو مغفرت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ رشتے ناتوں کا پاس و لحاظ نہ رکھنا ہے۔ صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرنی ہے، رشتے ناتوں کو توڑنا ہے، خونی رشتوں کا لحاظ نہ رکھنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر و کوشش کرنا، ایک دوسرے کے خلاف میدان گرم کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو مغفرت الہیہ سے محروم کر دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ شخص جو رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے، جو قطع رحمی کرنے والا ہے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ دعوت دیتا ہے اس بات کی کہ رشتہ داریوں میں پیدا ہونے والی دراڑ کو ختم کیا جائے، درمیان میں پیدا ہونے والی کھائیوں کو پاٹا جائے، آپسی عداوت و دشمنی کو آپسی قربت و محبت سے تبدیل کیا جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بھائیوں میں بول چال نہیں ہے، قریبی عزیز و رشتہ داروں میں آنا جانا نہیں ہے، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں، بس اکڑے بیٹھے ہیں کہ فلاں نے فلاں موقع پہ ہمارے ساتھ ایسا کر دیا تھا، ہم کیوں ملیں اس سے۔ دنیا کی یہ زندگی اسی اکڑ میں گزر جائے گی اور قبر میں جاتے ہی پتہ چلے گا کہ اس اکڑ کا انجام کیا ہے۔ غصے کو تھوکنا چاہیے، انتقام اور بدلے کے جذبے سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے جذبے سے لوگوں کے لیے معافی کے پروانے جاری کرنا چاہیے۔ اگر آپ اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں تو آپ اپنے ساتھیوں، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے تو آپ اللہ سے یہ امید مت رکھیے کہ وہ آپ کو معاف کریں گے۔ ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ ہم اللہ سے معافی کا سوال کریں اور اللہ ہمیں معاف فرما دیں، اور ہماری کسی سے بگڑ جائے، کسی سے بات خراب ہو جائے تو ہم اکڑ کے بیٹھ جائیں اور معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ کون سی انسانیت ہے؟ اپنا نمبر آئے تو معافی چاہتے ہیں اور دوسرے کا نمبر آئے تو معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے گاڑی نہیں چلے گی۔ معاف کریں گے تو معافی ملے گی، اور معاف نہیں کریں گے تو پھر معافی سے محرومی مقدر بنے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ جو تم سے رشتے توڑ رہا ہے تم اس سے رشتے جوڑنے کی فکر کرو، اس کا عمل اس کے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، کتنے دن کی زندگی ہے، کب تک دنیا میں رہنا ہے، نبھاؤ کرتے رہو، جوڑ پیدا کرتے رہو۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر زیادتی کر رہا ہے تم اسے معاف کر دو، درگزر کر دو۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ بدسلوکی اور برا برتاؤ کر رہا ہے تم اس کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے والے بنو۔ یہ ہے وہ طریقہ اور زندگی گزارنے کا وہ اصول جو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو نصیب فرمایا۔ اگر رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی جس میں ایمان والوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، شیطان بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اگر اس پاک مہینے میں بھی ہم نے اپنے نفس پر قابو پانے کی، اپنے غصے کو ضبط اور کنٹرول کرنے کی عادت نہیں بنائی تو پھر کبھی بھی ہم اپنے نفس پر کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ رمضان کے علاوہ تو دیگر مہینوں میں شیطان ہر طرف سے گھیرے ہی رہتا ہے، بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوتا نہیں، کھلا ہوا ہوتا ہے، ہمیں وہ صحیح راستے پہ آنے نہیں دیتا۔ لیکن یہ مہینہ تو ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے شیطان کو پابند سلاسل کر رکھا ہے، دلوں میں نرمی ہوتی ہے اور خیر کے کاموں کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے۔ یہ غنیمت کا موقع ہے
اپنے آپ کو راہ راست پر گامزن کرنے کا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا عہد کریں کہ جن سے بھی ہماری بات بگڑی ہوئی ہے ان سے اپنی بات سدھاریں گے، معاملات کو درست کریں گے، بول چال کا آغاز کریں گے، اپنی سی کوشش کریں گے، سامنے والا ہماری کوشش کا مثبت جواب دیتا ہے یا منفی جواب دیتا ہے یہ اس کا عمل ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے پہل کر کے معاملات کو حل کرنے کا اہتمام کریں۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں عشرہ ثانیہ کے آغاز سے پہلے ہمیں یہ عمل کر لینا چاہیے تاکہ ہم مغفرت کے مستحق بن سکیں، ورنہ مغفرت کی توقع اور امید کیے بیٹھے رہیں گے اور مغفرت و عفو درگزر کی نعمت سے ہم مالا مال نہیں ہو پائیں۔ تیسری اور آخری چیز جو مغفرت کی راہ میں بڑی رکاوٹ بنتی ہے وہ لوگوں کا حق مارنا ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنا، کسی کی زمین دبا لینا، کسی کو جانی تکلیف پہنچانا، کسی کو نفسیاتی تکلیف پہنچانا، کسی کے سلسلے میں نازیبا کلمات اور جملے اپنی زبان سے ادا کرنا، کسی کے حق کو اپنے کاندھوں کے اوپر لینا، یہ ایسا جرم ہے جو انسان کے لیے مغفرت کی راہیں ہموار نہیں ہونے دیتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا تھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ المفلس فینا من لا متاع له ولا درہم، ہماری نگاہ میں تو مفلس وہی کہلاتا ہے کہ جس کے پلے کچھ نہ ہو، نہ روپیہ پیسہ ہو، نہ دھن دولت ہو، نہ زمین و جائیداد ہو، نہ مکان و کوٹھی ہو، نہ گھوڑا گاڑی ہو، کچھ بھی نہ ہو، فقہ فقیر ہو، خالی ہاتھ زندگی گزارتا۔ فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالحسنات امثال الجبال ولكن شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيعطى من حسناته إلى آخر الحدیث۔ فرمایا کہ میری امت کا مفلس قیامت کے دن وہ انسان ہوگا جو اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ ان کا اگر چٹا لگایا جائے تو پہاڑ بن جائے، لیکن دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی پر الزام تراشی کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، اس دن اللہ کی جانب سے حقوق کا مطالبہ کرنے والے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ جس کا حق اس نے دنیا کے اندر مارا تھا آج اسے ان کا حق ادا کرنا ہے۔ وہاں حق کی ادائیگی کے لیے نہ روپیہ پیسہ ہوگا، نہ زمین و جائیداد ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس کے نام اعمال میں جو نیکیاں ہیں وہ حقداروں کے نام اعمال میں ٹرانسفر کی جائیں، منتقل کی جائیں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر جائے گا۔ اللہ کے حکم سے نیکیاں منتقل ہوں گی ان لوگوں کے نام اعمال میں جن کو دنیا میں اس نے گالیاں دی تھیں، جن کی زمین ہڑپ کی تھی، جن کا مال غصب کیا تھا، یہاں تک کہ ساری نیکیاں دوسروں کے نام اعمال میں ٹرانسفر ہو جائیں گی اور حق کا مطالبہ کرنے والے کھڑے رہیں گے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ اب ان حقداروں کے نام اعمال میں جو گناہ ہیں وہ اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں۔ چنانچہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اسے اپنے کاندھوں پر لینا ہوگا۔ یہ ہے امت کا مفلس۔ اگر ہمیں مغفرت سے مالا مال ہونا ہے تو کسی کا حق اپنے کاندھے کے اوپر رکھنا نہ چاہیے، جلد از جلد لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے، نہ جانی حق ہو نہ مالی حق ہو۔ باپ دنیا سے چلے گئے، بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ چھوڑی ہوئی جائیداد کو تمام اولاد کے درمیان شرعی تقسیم کے اعتبار سے بانٹا جائے۔ جیسے بیٹوں کا حق ہے ایسے ہی بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بہت سی جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بھائی ساری زمین پہ قابض ہو جاتے ہیں، بہنوں کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کہنے کو بڑے نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں اور بڑا دینی جذبہ بھی رکھتے ہیں، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لیتے ہیں، لیکن بہنوں کا حق دبائے ہوئے۔ تو ایسی نمازوں سے، ایسے حج سے، ایسے روزے سے کیا فائدہ؟ سب سے پہلے بہنوں کا حق دینا ہوگا، ورنہ نمازیں روزے کوئی کام نہیں آئیں۔
حسن خاتمے کا مطلب یہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی نے سجدے کی حالت میں جان دے دی، جو نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا، جو روزے کی حالت میں آخری سانس لینے والا بن گیا، اس کو بہترین موت نصیب ہوئی، حسن خاتمے کی دولت سے وہ مالا مال ہوا۔ سچائی یہ ہے کہ اصل حسن خاتمہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے اس حال میں جائے کہ کسی کا حق اس کے کاندھوں کے اوپر نہ ہو۔ اگر کوئی دنیا سے سجدے کی حالت میں جا رہا ہے اور بہنوں کا حق لیے ہوئے ہے، دوسروں کا حق لیے ہوئے ہے، تو چاہے کتنا ہی لمبا سجدہ کر کے دنیا سے گیا ہو، اللہ کے یہاں جب تک حقداروں کی حق کا ادائیگی کا معاملہ حل نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کے لیے جنت کی راہ آسان نہیں ہوگی۔ حسن خاتمہ یہی ہے کہ کسی کا حق انسان کے کاندھے کے اوپر نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سب کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس عشر مغفرت کو پورے طور پر وصول کرنا باری تعالی ہم سب کے لیے سہل و آسان فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.